خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ حضرات محترم، خواجہ خواجگاہ، فخر ہندوستان، شہنشاہ ہندوستان، ہند الولی خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کا عرس شریف آنے والا ہے۔ اب آپ دیکھیں لوگ اس طرف لوگوں کو لے جا رہے ہیں کہ لوگوں کے دلوں سے ولیوں کی محبت نکالے جا رہے ہیں، لوگوں کے دلوں سے اللہ کے جو مقربین بندے ہیں، جو محبوبین بندے ہیں، ان کی محبت ان کے دلوں سے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ وہ اللہ والے وہ ہیں کہ جن کا جینا اللہ کے لیے تھا، جن کا مرنا اللہ کے لیے تھا، جن کی صبح اللہ کے لیے تھی، جن کی شامیں اللہ کے لیے تھی، جن کی راتیں اللہ کے لیے تھی، یعنی اپنے آپ کو انہوں نے اللہ کی راہ میں فنا کر دیا تھا۔ تو جب ان لوگوں نے اپنی ذات کو اور اپنے آپ کو اللہ کے لیے فنا کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں ایسی محبت پیدا کی ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ سردی اتنی سخت پڑ رہی ہے، لیکن لوگوں کی محبت کا آپ جذبہ دیکھیے کہ اس ٹھنڈ کے موسم کے اندر کہ ایک دوسرے کو نظر نہیں آ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ پیدل خواجہ غریب نواز کے دربار میں حاضری دینے کے لیے جا رہے ہیں۔ آپ اس کا مطلب نہیں سمجھے کہ ان کے دلوں میں ایسی محبت آ کہاں سے رہی ہے، ان کے دلوں میں ایسی تڑپ آ کہاں سے رہی ہے کہ وہ لوگ جو اپنے باپ کی قبر کے اوپر نہیں جاتے، جو اپنے والدہ کی قبر پر نہیں جاتے، اپنے بیٹے کی قبر پر نہیں جاتے، اپنے عزیز و اقارب کی قبروں پر نہیں جاتے، لیکن وہ اللہ والے کی قبر پر پیدل جا رہے ہیں، پیدل جا رہے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ان لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈالی ہے، ورنہ آج کا انسان تو بغیر مطلب کے 2 قدم پیدل نہیں چلنا چاہتا۔ لوگ جے پور سے اجمیر جا رہے ہیں، کوئی جناب والا دلی سے اجمیر جا رہا ہے، تو کوئی کہیں سے اجمیر جا رہا ہے۔ کیوں جا رہا ہے؟ کیونکہ یہ اللہ والے ہیں۔ اللہ والے اور اللہ والوں کا مقام کیا ہے؟ یہ میری زبان سے نہیں بلکہ رب کا کلام بتائے گا۔ اللہ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ خبردار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ کہ بے شک جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، انہیں نہ ہی کوئی خوف ہوتا ہے نہ ہی کوئی رنج ہوتا ہے۔ کیوں ہم اور آپ رنج میں ڈوبے ہوئے ہیں، غموں میں ڈوبے ہوئے ہیں، غموں کے پہاڑ ہم پر چھائے ہوئے ہیں، غموں کے پہاڑوں کے اندر ہم دبے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا تعلق اللہ سے ابھی ویسا نہیں ہوا جیسا ہونا چاہیے۔ اگر ویسا ہو جاتا تو تھوڑی تھوڑی پریشانیوں کے اوپر ہم گھبراتے ہوئے نظر نہیں آتے، ہم پریشان ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ غموں کا بوجھ، غموں کا پہاڑ آپ سے اتر جائے تو اللہ کی بارگاہ میں آ جائیے، اور اللہ کی بارگاہ میں آنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اللہ والوں سے مل جائیے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ والے وہ ہیں کہ جنہوں نے ہمیں راستہ بتا دیا ہے کہ کس طریقے سے اللہ کے قریب ہوا جاتا ہے، کس طریقے سے اللہ کے قریب ہوا جاتا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ اللہ نے اپنے دوستوں کی شانیں بیان کی ہے۔ آج اگر کوئی محکمے والا، کوئی آفیسر، کوئی پولیس والا، کوئی نیتا، کوئی ایم پی کا کوئی دوست ہو تو وہ نڈر ہوتا ہے، وہ نڈر ہوتا ہے۔ کیوں نڈر ہوتا ہے؟ کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اس کی جانکاری بڑوں سے ہے، اس کی جانکاری بڑوں سے ہے، وہ کرائم کرنے سے بھی رکتا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسے پتا ہے کہ میری جانکاری فلاں سے ہے، میں یہ کر دوں گا تو وہ مجھے چھڑا لے گا۔ آپ یہ سوچئے کہ جن کے عہدے 5 سال کے ہیں، جن کے عہدے 10 سال کے ہیں، جن کے عہدے 20 سال کے ہیں، ان کی پاور کا حال یہ ہے تو وہ پروردگار ہے
کہ جس نے پوری کائنات کو بنایا ہے، پوری کائنات کے نظام کو بنایا ہے، تو سوچئے اس کے دوست کی پاور کا حال کیا ہوگا، اس کے دوستوں کی طاقت کیا ہوگی۔